نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محرم مسلمانوں کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ محرم مسلمانوں کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں جہاں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہیں پر گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، حرام کاموں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں پہلے سمجھاتی ہوں کہ کوئی نیکی اگر آپ مسجد میں کرتے ہیں تو اس نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ایسے ہی کوئی گناہ اگر آپ مسجد میں کرتے ہیں تو اس کا عذاب بھی 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں ہی نہیں، ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم مسلمان ہم میں سے ہی نہیں، اللہ کے نبی نے اپنے امتی ہونے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ میرا امتی ہی نہیں جو انسان اپنا سینہ پیٹے اور اپنے بال نوچے اور اپنی قسمت کو برا بھلا کہے۔ اگر خدا کی قسم اس طرح مجلسیں لگا لگا کے رونے سے کوئی ثواب ملتا ہوتا، کوئی اجر ملتا ہوتا، اس کو عبادت شمار کیا جاتا تو ہم ان سے بڑی مجلسیں لگا کے روتے، ہم ان سے بڑی بڑی مجلسوں کو بلا کر رلاتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کام کو منع کیا گیا۔ ہماری شریعت میں اس کام کو، ہمارا دین صرف 1 مہینے اور 10 دن کا نہیں ہے، ہمارا دین تو ہماری زندگی کے لمحے لمحے میں ہے، 24 گھنٹے کا دین ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے جانے آنے ہر چیز میں اللہ کے نبی کی شریعت ہونی چاہیے۔ صرف 10 دن ہمیں اپنا دین نہ یاد آ جائے، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ایسا نہ کیجیے گا، اور نہ ہی مشابہت کیجیے گا، نہ ہی مشابہت کیجیے گا، اللہ کی سخت پکڑ میں آ جائے گا۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ محرم کا ایک روزہ رکھنے سے، محرم کا ایک روزہ رکھنے سے آپ کے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک روزہ عاشورے کے دن کا۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں کہ آپ نے محرم کے عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے گھر کا دسترخوان وسیع کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی روزی میں اضافہ کریں گے۔ دسترخوان وسیع کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ سبیل لگا دیں، آپ لوگوں میں بانٹنا شروع، اپنے گھر میں جیسے دال بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز اور کر لیں، بچوں کو آپ جیب خرچ دیتے ہیں تو 10 دیتے ہیں 20 دے دیں، اس کا نام ہے وسیع کرنا۔ اپنی اولاد پر، اپنی آل پر، ادھر ہی بیٹھ جائیے، اپنی اولاد پر اپنی آل پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اس کا نام ہے دسترخوان وسیع کرنا۔ اور اتنا سا حکم، یہ بھی مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنے دین کو پڑھیں، اللہ کا واسطہ اپنے دین کو پڑھیں۔ آپ حلیم آگے پیچھے بھی بنا سکتے ہیں، صرف محرم کے لیے گوشت کیوں رکھا ہوا ہے؟ میری باتیں تھوڑی سخت لگیں گی آپ کو، لیکن مشابہت نہ اختیار کیجیے۔ آپ آگے پیچھے بھی کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، اسی دن کیوں مشابہت نہ اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ اور اگلا کیا بتایا؟ وہ قیامت والے دن انہی کی لائن میں کھڑا ہوگا، انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کے ساتھ مشابہت اختیار کی تھی۔ آج تو بڑا آسان ہے جی، گرمی کی شدت دیکھ رہے ہیں کتنی ہے، ذرا سوچا ہے قبر کی گرمی کیا ہوگی، آخرت کی گرمی کیا ہوگی؟ اس وہاں کی گرمی، وہاں کی آگ کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اوپر پھینک دیا جائے تو دنیا، پوری دنیا میں کہیں گھاس نہ اگے، ایسی شدت ہے اس گرمی کی، جس میں گرمی کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے رئیس، کتنے بڑے بڑے سمجھدار دانا لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی سوچا تھا ہمارے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، اجی تھوڑا سا ہی تو کر رہے ہیں، کوئی حرام تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ جو روزیاں تنگ ہو رہی ہیں نا، یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کی وجہ سے۔ ایک دفعہ بہلول دانا کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی نے کہا
کہ جی روزی تنگ ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے اور غلہ اگے تاکہ روزیاں لوگوں کو ملیں۔ بارش نہیں برس رہی، قحط آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی اس بستی سے چلا جاتا ہوں، میرے گناہوں کے سبب شاید یہاں پہ بارش رک گئی ہے۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ، ہم یہ نہ کہیں فلانا بھی تو کر رہا ہے، فلانا بھی تو کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کہ کہیں مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے روزی روک دی گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے خیر روک دی گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے میرے اوپر نوازشیں روک دی گئی۔ ورنہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے اللہ کی ذات۔ میں اور اب چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ محرم کا مہینہ ہے، اور پاگل ہیں ہم، دیوانے ہیں ہم، ہمارے تو محرم کا پہلا مہینہ ہی شہادت صحابہ سے شروع ہو رہا ہے، ہم دیوانے ہیں۔ کفار نے ہمیں اپنے مہینے، اپنے سال شروع ہونے پہ نچایا کہ بھائی 31 دسمبر ہے، 1 جنوری ہے، ناچو، سال شروع ہو گیا۔ دیوانے ہیں، ناچ لیا ان کے پیچھے۔ تمہارا سال شروع ہو رہا ہے محرم کا، پہلے دن سے ہی رونا پٹنا شروع کر دو، مجلسیں بنا بنا کر رو، پیٹو، سینے پیٹو۔ دیوانے ہیں، لگ گئے ان کے پیچھے، دیوانے ہیں۔ اللہ سے مانگ کے چلیں، اللہ کا واسطہ کہ اللہ مجھے آخری وقت تک اپنے دین پہ قائم و دائم رکھنا۔ بڑا سخت مرحلہ شروع ہو رہا ہے میری بہنوں، تھوڑی سی دیر ہے اس دنیا میں، جانے والے ہیں اپنے اصل مقام کی طرف، پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ مجھے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اچھا بول بولیں، بدعتوں سے بچیں۔ ابھی امی بھی دیکھ چڑھاتی تھی، میں بھی چڑھاؤں گی۔ امی کو کیا پتہ تھا بیچاری کو یہ دیکھ کس لیے چڑھ رہی ہے حلیم کی۔ حلیم کھانا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے۔ کپڑے کالے پہننا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے۔ رونا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے کہ ان دنوں میں آپ مجلسیں لگا کے پٹیں، نہ رونا آ رہا تب بھی پٹیں، پٹتے ہی رہیں بھائی۔ ہمارے نبی نے تو اپنے پیاروں کی موت پہ سینہ کو بھی کرنے سے منع کیا، رونا منع کیا، منع فرمایا۔ اور 100 سال بعد، صدیوں بعد بھی آپ لوگ ویسے ہی مجلسیں رکھیں اور کفر و شرک کے بلندیوں پہ جا کر آپ کہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں، جن کو نمازوں کو ہی نہیں پتہ کہ پورا سال پڑھنی بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محرم مسلمانوں کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ محرم مسلمانوں کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں جہاں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہیں پر گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، حرام کاموں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں پہلے سمجھاتی ہوں کہ کوئی نیکی اگر آپ مسجد میں کرتے ہیں تو اس نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ایسے ہی کوئی گناہ اگر آپ مسجد میں کرتے ہیں تو اس کا عذاب بھی 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں ہی نہیں، ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم مسلمان، ہم میں سے ہی نہیں، اللہ کے نبی نے اپنے امتی ہونے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ میرا امتی ہی نہیں جو انسان اپنا سینہ پیٹے اور اپنے بال نوچے اور اپنی قسمت کو برا بھلا کہے۔ اگر خدا کی قسم اس طرح مجلسیں لگا لگا کے رونے سے کوئی ثواب ملتا ہوتا، کوئی اجر ملتا ہوتا، اس کو عبادت شمار کیا جاتا، تو ہم ان سے بڑی مجلسیں لگا کے روتے، ہم ان سے بڑی بڑی مجلسوں کو بلا کر رلاتے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کام کو منع کیا گیا، ہماری شریعت میں اس کام کو
ہمارا دین صرف 1 مہینے اور 10 دن کا نہیں ہے، ہمارا دین تو ہماری زندگی کے لمحے لمحے میں ہے، 24 گھنٹے کا دین ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے جانے آنے ہر چیز میں اللہ کے نبی کی شریعت ہونی چاہیے۔ صرف 10 دن ہمیں اپنا دین نہ یاد آ جائے، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ایسا نہ کیجیے گا، اور نہ ہی مشابہت کیجیے گا، نہ ہی مشابہت کیجیے گا، اللہ کی سخت پکڑ میں آ جائے گا۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ محرم کا ایک روزہ رکھنے سے، محرم کا ایک روزہ رکھنے سے آپ کے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک روزہ عاشورے کے دن کا۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں کہ آپ نے محرم کے عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے گھر کا دسترخوان وسیع کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی روزی میں اضافہ کریں گے۔ دسترخوان وسیع کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ سبیل لگا دیں، آپ لوگوں میں بانٹنا شروع، اپنے گھر میں جیسے دال بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز اور کر لیں۔ بچوں کو آپ جیب خرچ دیتے ہیں تو 10 دیتے ہیں 20 دے دیں، اس کا نام ہے وسیع کرنا۔ اپنی اولاد پر اپنی آل پر، ادھر ہی بیٹھ جائیے، اپنی اولاد پر اپنی آل پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اس کا نام ہے دسترخوان وسیع کرنا۔ اور اتنا سا حکم، یہ بھی مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنے دین کو پڑھیں، اللہ کا واسطہ اپنے دین کو پڑھیں۔ آپ حلیم آگے پیچھے بھی بنا سکتے ہیں، صرف محرم کے لیے گوشت کیوں رکھا ہوا ہے؟ میری باتیں تھوڑی سخت لگیں گی آپ کو، لیکن مشابہت نہ اختیار کیجیے۔ آپ آگے پیچھے بھی کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، اسی دن کیوں مشابہت نہ اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ اور اگلا کیا بتایا؟ وہ قیامت والے دن انہی کی لائن میں کھڑا ہوگا، انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کے ساتھ مشابہت اختیار کی تھی۔ آج تو بڑا آسان ہے جی، گرمی کی شدت دیکھ رہے ہیں کتنی ہے، ذرا سوچا ہے قبر کی گرمی کیا ہوگی، آخرت کی گرمی کیا ہوگی؟ اس وہاں کی گرمی، وہاں کی آگ کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اوپر پھینک دیا جائے تو دنیا، پوری دنیا میں کہیں گھاس نہ اگے، ایسی شدت ہے اس گرمی کی، جس میں گرمی کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے رئیس، کتنے بڑے بڑے سمجھدار دانا لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی سوچا تھا ہمارے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، اجی تھوڑا سا ہی تو کر رہے ہیں، کوئی حرام تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ جو روزیاں تنگ ہو رہی ہیں نا، یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کی وجہ سے۔ ایک دفعہ بہلول دانا کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ جی روزی تنگ ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے اور غلہ اگے تاکہ روزیاں لوگوں کو ملیں۔ بارش نہیں برس رہی، قحط آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی اس بستی سے چلا جاتا ہوں، میرے گناہوں کے سبب شاید یہاں پہ بارش رک گئی ہے، سب سے پہلے اپنا محاسبہ، ہم یہ نہ کہیں فلانا بھی تو کر رہا ہے فلانا بھی تو کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کہ کہیں مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے روزی روک دی گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے خیر روک دی گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے میرے اوپر نوازشیں روک دی گئی۔ ورنہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے اللہ کی ذات۔ میں اور اب چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ محرم کا مہینہ ہے، ارے پاگل ہیں ہم، دیوانے ہیں ہم، ہمارے تو محرم کا پہلا مہینہ ہی شہادت صحابہ سے شروع ہو رہا ہے، ہم دیوانے ہیں۔ کفار نے ہمیں اپنے مہینے، اپنے سال شروع ہونے پہ نچایا کہ بھائی 31 دسمبر ہے، 1 جنوری ہے، ناچو، سال شروع ہو گیا۔ دیوانے ہیں، ناچ لیا ان کے پیچھے۔ تمہارا سال شروع ہو رہا ہے محرم کا، پہلے دن سے ہی رونا پٹنا شروع کر دو، مجلسیں بنا بنا کر رو پیٹو، سینے پیٹو۔ دیوانے ہیں، لگ گئے ان کے پیچھے، دیوانے ہیں۔
اللہ سے مانگ کے چلیں، اللہ کا واسطہ کہ یا اللہ مجھے آخری وقت تک اپنے دین پہ قائم دائم رکھنا۔ بڑا سخت مرحلہ شروع ہو رہا ہے میری بہنوں، تھوڑی سی دیر ہے اس دنیا میں، جانے والے ہیں اپنے اصل مقام کی طرف، پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ مجھے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اچھا بول بولیں، بدعتوں سے بچیں۔ ابھی امی بھی دیکھ چڑھاتی تھی، میں بھی چڑھاؤں گی۔ امی کو کیا پتہ تھا بیچاری کو یہ دیکھ کس لیے چڑھ رہی ہے حلیم کی۔ حلیم کھانا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے۔ کپڑے کالے پہننا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے۔ رونا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے کہ ان دنوں میں آپ مجلسیں لگا کے پٹیں، نہ رونا ہو رہا تب بھی پٹیں، پٹتے ہی رہیں بھائی۔ ہمارے نبی نے تو اپنے پیاروں کی موت پہ سینہ کو بھی کرنے سے منع کیا، رونا منع کیا، منع فرمایا۔ اور 100 سال بعد، صدیوں بعد بھی آپ لوگ ویسے ہی مجلسیں رکھیں اور کفر و شرک کے بلندیوں پہ جا کر آپ کہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں، جن کو نمازوں کا ہی نہیں پتہ کہ پورا سال پڑھنی بھی ہے۔